اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا. بکری کی بات ہے، عشق رواں ہو سینے. کیا تم ہوش نہیں رہتے گھنٹوں کئی گھنٹے ہوش نہیں رہتے، نہ کھانے کا نہ پڑھنے کا. کیا پڑھنا ہے کیا پڑھنا، کوئی پتہ نہیں. سب کچھ وہاں جا کے بیٹھ گیا، کوئی پتہ نہیں کیا قرآن پڑھنا ہے نہیں پڑھنا. خدا کی قسم نماز پڑھنی کام کر رہا ہے. سبحان تسبیح پڑھ کوئی پتہ نہیں، سبحان قرآن پڑھنا کوئی پتہ نہیں، کھانا پینا کوئی پتہ نہیں. ہاں پھر ہوش میں او ہو سوری ابھی ساتھ بتاتا ہوں، آگے نہیں بتاتا. ہاں یہ دنیا ایسی ہے، بڑی عجیب دنیا ہے، بڑی غریب دنیا ہے، بڑی نایاب دنیا ہے. لاکھوں لگے رہے قسمت والے پہ رسا کرنا. یہ کوئی طفل عشق طفل کا کام نہیں ہے. سنا کار طفل ہے نہ سوچ کے یہ عشق کو کار طفل ہے کو پھل ہے گنجی نایاب ایک کو پھل ہے. باپ کا نہ مشورہ نہیں لینا، سوچنا نہیں. کیوں بھائی؟ بس بات ہے. سبحان اللہ، مشورہ نہیں لینا بھائی. مشورے کا کہتے ادھر مشورہ نہیں لینا، ادھر نہیں سوچنا. جو مشورہ دے گا اس کی گردن اتار دیں گا، جو کہے گا سوچو اس کی ناک توڑ دیں گا. چل چپ چل. پاگلوں کا دماغ ایسا ہوتا ہے، جو گھس جائے نا دل میں دماغ میں نہیں نکلتی. چل دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں. سبحان اللہ، حق ہے حق ہے. دیکھتے ہیں کمر کا سینہ پھیرتے ہیں چیرے کمر کا سینہ سورج کو پھیرتے ہیں
سبحان اللہ وجود بدہا سبحان اللہ آقا کے معاملے میں اپنی مرضی ہونی چاہیے، اپنی مرضی پر تکلیف ہو جاتا ہے، اس کی مرضی خود بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے دل ایسے دل مسترد چپ نہ رت پہ آنسو بہا، رت پہ آنسو بہا، اپنی حالت پہ آنسو بہا، حالت پہ آنسو بہا، حالت پہ آنسو بہا، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ کھانا نہیں کھانا تھے لوگ، ڈاکٹر کی بات بھول گئے. کیا پاگل، ڈاکٹر کیا بولے گا، اس کو عقل نہیں. وقت سے کھانا ہونا چاہیے، وقت سے سونا ہونا چاہیے. اس کو پتہ نہیں یہاں لیلا مجنون ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا ان باتوں کا. لیلا مجنون سبحان اللہ، سب پتہ نہیں ڈاکٹر وہ کہتے وقت سے کھانا، جب ایسے ہی ہوتا ہے. بے وقت کھانا تو بے وقت سونا، تو بے وقت ناچنا تو بے وقت رونا. سبحان سبحان سبحان. وہ جو کہتے ہیں جی وہ اب ان کا اپنا معاملہ، ہمارا اپنا معاملہ. 4 بجے کھا لیں، وہ تو بس ٹائم سے کھانا کھاتے ہیں، ٹائم سے ان کے پاس نظام ہے، ان کے پاس نظام ہے، ڈونکیوں کے پاس ہمارے پاس کون سا نظام پتہ نہیں، پتہ نہیں ہم لوگ کے پاس کون سا نظام ہے. بے عقل پھر رہا خدا کی قسم، نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن. سنا بے عقل پھر رہا ہوں، دیا دوسرا سا چلتا ہے. ہم اس نظام کو چاہیے جو ڈاکٹر کا نظام. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر لوگ پریشان، کی صحت نہ خراب ہو جائے.
جس میں نحوس ڈونکی آئے ہوئے ہیں کیا ہے بازار میں وقت پہ کھانا لوگ نہیں کھاتے ہیں، ان لوگوں کا کیا ہے، کیسا نظام، ہمارا ایسا نظام ہے۔ تو ڈاکٹر کو کھلا دیا کرو پہلے منو سے، تم لوگ بیٹھے رہا۔ اب بیچاروں تو دیر ہو گئی، ان کی صحت خراب ہو گئی خبیثوں کی، استغفر اللہ استغفر۔ تو کسی گھر آ کے سننی پڑتی ہے، خود ہی آتی سننے کے لیے نہ یہ جبر ہمیں کوئی تارے بھیجی تھی، تمہاری ضرورت ہے، ہمیں تو ضرورت ہے۔ ہم خود بیمار ہیں، ہم خود ڈاکٹر ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ہم خود بیمار ہیں، ہم خود ڈاکٹر ہیں، ہم دوا جانا تو کوئی بیماری لگے گی، ہم یہاں لاتے لوگوں کو بیماری لگے، یہ خبیث کہتے ہیں صحت ہو، ہم صحت نہیں چاہتے بھائی، ہم صحت نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں مرض بڑھتا بڑھتا گیا، جوں دوا کی، مریض عشق پہ ہو رحمت خدا کی۔ ایک پاگل ہے ڈاکٹر مجھے سمجھتے ہیں بھائی، ہم بیماری چاہتے ہیں، تم صحت چاہتے ہو، تم صحت کے پیچھے لگے رہو، ہم بیماری کے پیچھے لگے ہوں۔ ہم کہتے ہیں ایسی بیماری لگے جان نہ چھوٹے، جنت میں بھی نہ چھوٹے، مریض عشق پہ ہو رحمت خدا کی۔ مرض بڑھتا گیا، جوں دوا کی، الحمدللہ الحمدللہ۔ ہم کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ چل بس سلام دل سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں ہوتا۔ ہاں ہاں نہیں کرنا اچھے سے کرو۔ سے آتا ہے، کیا نام ہے؟ ہاں کتنا عرصہ ہوا بچے؟ 9 مہینے پنجاب پڑا، 9 مہینے۔ ابھی سے غصہ تو نہیں آیا؟ دوست بن جائے گا جی، حدیث کا مقابلہ بات کون سنتا ہے؟ کسی دوسرے کو تو خبیث ہے، یہ اخلاق ہے، کسی دوسرے کو تو خبیث ہے، تو خیر سلام علیکم تو خبیث، پھر وہ خوش ہو، مطلب ہے یہ پٹی دوستی کرا ایسے اخلاق آپ نے دیکھی؟ اچھا جی، ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوائی وائی نہیں چاہیے، بس آپ ڈاکٹر آپ سے بس ایسے دوائی کرنی پڑے گی، دعا کرنی پڑے گی، وسیلہ کرنا پڑے گا، باقی اس کی مرضی پر راضی رہنا پڑے گا، حکم نہیں چلانا پڑے گا، وہ جو فیصلہ کر دے قبول ہے، بس یہ ہے، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں رزق تلاش کرو، باقی جو دے گا ٹھیک ہے۔ میں نے رزق کا دکان کھولی، مجھے بولتے دکان نہیں چلی، کیا مصیبت ہے، کیا نماز پڑھوں میں، کیا درود پڑھوں میں، کیا شیخ کے پاس جاؤں، یہ ہے مصیبت۔ مریض کو خدا کی بستغفر اللہ مار پڑو اگر ایسی بات ہے۔ یہ دکان کھولی، وسیلہ کیا، جو کچھ میں بولے آج تو 8 آنے ملے ٹھیک ہے، کل تو 50 روپے ملے، 8 آنے پر بھی شکر ہے، 50 پر شکر ہے، شاید خدا شکر کو دے کے بے بہا بھی دے دے، کبھی امتحان نہیں ہوتا انسان، کچھ ایسے انسان وسیلہ کرتا ہے، باقی اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ ہم بھی دعا کریں گے، آپ بھی دعا کریں، کچھ نام ان کے بچوں کے دے جائیں، اور جو وظیفے لے کے جائیں اس کو گڑبڑ نہ کریں، وہ پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں دیکھتا ہوں آپ باتوں میں عقل میں تو بالکل ٹھیک ہے، کچھ ظاہری پریشانی ہے تھوڑی، تو میں دوشی کی نیت کرا دیتا ہوں فقط دوشی، باقی تم وظیفے دے کے ساری کوشش کرنا پڑنے، ٹھیک ہے؟ ہاں تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں میں انشاءاللہ تعالیٰ درود شریف نہیں چھوڑوں گا،
آپ دونوں کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم دروشی پڑھیں گے، آیت الکرسی پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، اللہ میاں کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ بس وظیفے لے کے جائیں نا، پھر دعا چلے گی، وظیفے کے بغیر دعا نہیں چلتی ہے۔ آگے ڈاکٹر کی دعا نہیں چاہیے، شفا چاہیے، اللہ کہ شفا نہیں چلے گی جب تک ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ گے، فیس نہیں دیو گے، وہ دوائی نہیں کھاؤ گے۔ ہاں بس پھر وہ پھر کے بعد کیا وظیفے ہیں تو اس میں کچھ اس کو اضافہ کر دے کی دعا ہو رہا ہے۔ ہاں بھائی ایسے اصول ایسا ہے، خدا نے اصول بنا، یہ اللہ شفا دیتا ہے، پھر ڈاکٹروں کو بند کر دیں سب کو، پھر کہو کہ اللہ نہیں دیتے ڈاکٹر دیتے ہیں، تو اللہ کہتے تھے ڈاکٹر کی دوا گڑبڑ ہو جائے گا عقیدے۔ اسی اللہ اسی دوا میں کبھی شفا دیتا ہے، کبھی اسی دوا میں شفا نہیں دیتا، تاکہ تمہارا یقین خدا پر رہے، دوا پر نہ رہے۔ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر بھی نہ کرے، میں جس کو شفا دے دوں جس کو نہ دوں، ڈاکٹر کہتے یار بڑی پرابلم ہے، یہ تو اس مریض سے بڑا شرمندہ ہونا پڑے گا، میں تو باہر لکھ بیٹھا تھا HMU اور سرجن اور فلاں لکھے گے، تو سرجن نہیں تو گدھا ہے، لکھا اتنا ہے ہماری مرض کو دور گیا بھائی، لکھا ہے اوپر سرجن فلان فلان، اب ثابت کرنا، تو اس کو بھی شرمندگی کبھی ہوتی ہے، جب اس کی دوا چل جاتی ہے تو پھر وہ اپنا بھی کرتا ہے تھوڑا ڈاکٹر۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو غالب رکھتا ہے، اپنے حکم کو غالب رکھتا ہے، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے کہ جو کچھ سے نہیں ہوتا، وہی بیماری اسی دوا سے جاتی، وہی بیماری اسی دوا سے نہیں جاتی۔ ڈاکٹر سے پوچھ کیا کہ ہمارے ان کے تجربات بتاتے ہیں، پھر اس کو بولتے مریض کو بھائی ہم کیا کریں، اس دوا کا پتہ مرض کا نہیں چلتا ہے، اس کو کسی سے پھونکا پھونکو مرواؤ، چل خود کہتے ہیں۔ اور کئی ڈاکٹر میرے پاس ٹھیک ہوا جی کراچی میں، ایک کی گردن سیدھی نہیں ہوتی تھی، ایک کو پتہ نہیں کیا نہیں ہوتا تھا، وہ ہاتھ اس کا ہمیشہ جیسے شل ہمیشہ، تو ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا جی۔ ایک کراچی مانے وفا کا میں پھر بھاگ گیا من سے۔ ہم یہ چیزیں کہتے شفا ہو جائے کچھ دین میں لگ جائے اس لالچ کی وجہ سے، یہ مخلص ہونا تو قسمت سے ہوتا ہے نا، تو وہ انہیں وجوہات کی وجہ سے لگ جاتے ہیں، ہماری کچھ پریشانیاں دور ہوئیں، کچھ رزق اچھا ہوا، کچھ سکون ہوا، اس وجہ اگر اس وجوہات کو چھوڑ کر ویسے ہی کہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے ہم کو لگن ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا درود ایمان کے تقاضے سے بھی پڑھنا چاہیے، ہر وقت کسی سبب سے نہیں پڑھنا چاہیے، بغیر سبب ان کی محبت کے لیے، یہ پھر اب خدائی دلوں کو بدلے گا۔ ذرا جی آپ کو کچھ دے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمہاری مشکلیں آسان کرے دنیا آخرت کی۔ السلام، دعا لینے آپ چائے کرتے ہیں، چائے شائے پیے، آپ کو کیا کہیں؟ وعلیکم السلام۔ چلو بس بہت ہی سلامات کیا نام ہے؟ ہاں کب آیا تھا؟ آیا کئی دفعہ پھر بیچ میں بھاگ گیا، میں کسی ماہ تک آیا تھا، 3 مارچ سے سیالکوٹ سے، وہ مزمل دوسرا ڈاکٹر والا، 3 بھائی ہیں، ایک مزمل ہے اور ایک کون ہے؟ ہاں تو مزمل پہ تو مجھے اور دوسرے لمبے بولے تو کہاں رہا اتنا عرصہ؟ جو آدمی سوچ تو بولے نا، سمجھے جھوٹ مارنے کی کوشش کر رہا، سچی بات آدمی جلدی کر لیتا، ابھی جھوٹ مارنے کی کوشش کر رہا، اسے نہ ہی بولے توبہ کر لیں، ٹھیک ہے، چل توبہ پہ بات ختم جھگڑے سیٹ کرو نا مجھے ہاں ایسی بات ہے، تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، اس کی بلائیں پھر ہم لوگوں کے ساتھ جائیں گے، یہ حلال تھا، یہ حرام تھا، یہ کہاں سے آیا تھا، چلو لیکن ذکر اذکار اس میں خطرہ نہیں، اس میں رحمت ہے۔
اس کی قدر موت کے وقت پتہ چلے گی۔ اس وقت دنیا کی دولت کام آتی ہے، خدا کا نام ہے، نبی کا نام ہے، وہی جو دن بیٹھا وہ دکان چلانے والا ناشکرا خدا کا۔ تو خدا کا اتنا کرم ہوا، ساری عمر کیسے رہا، تو خدا نے کو کیا کیا، پھر بیچ میں چکر بازی خدا کے ساتھ شروع، ناشکری۔ ہاں جی، وہی نا کہتا ہوں یہ شکر نہیں ہے خدا کا، ہے چکر باز۔ دوست کہتے ہیں مولانا صاحب کا پتہ نہیں، یہ چیزیں کر لو، ہاں جی، خدا سے معاملہ ٹھیک کر لو، اور خدا تمہاری طرف ہو گیا، ساری دنیا تمہارے خلاف ہو گیا، تمہارا کچھ بگڑ نہیں سکتا۔ اور خدا تعالیٰ کی رحمت ہٹ گئی، پتہ ہے کس وقت کیا تم کو ہو جائے، لاکھ حفاظت کے باوجود، لاکھ وسائل کے باوجود، لاکھ تعلقات کے باوجود کچھ نہ کچھ ہو جائے، کیا ہو جائے کوئی پتہ نہیں۔ اور خدا تم پہ مہربان ہے، راضی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ راضی ہیں، جی وسائل کبھی ہیں نہیں ہے، عین موقع پر خدا بچا لو، عین موقع پر۔ خدا رسول کے سہارا لینا اچھا ہے یا نہیں اچھا، پھر سوچنا۔ دیکھیے ذکر اذکار سے پھر خدا رسول سے محبت اور سہارا رسول بنتے جب وہ دل سے کرے، اور جو بے دل کرے کہ مصیبت پڑی ہوئی ہے، چلو جی کوئی مصیبتیں آ رہی ہیں، کہیں گولی نہ لگ جائے، کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو کچھ دفاع کے لیے پڑھ لو، چکر بعد ایمان کے نہیں پڑھنا ہے، قبر کے نہیں پڑھنا ہے۔ اچھا ایسا نیت نہیں ہے، تو نیت پہلے ہی رکھے، خدا سے راضی ہو جائے، بندہ ہے، گناہ گار ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن آئندہ زندگی ایسی گزارنی ہے جیسے خدا چاہے گا اور جیسے آقا جی چاہیں گے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ ایسی اگر یہ نہیں کہ زندگی ایسی گزارنی نہیں ہے، مصیبت آئی ہے، نہ پڑھیں تو کیا کریں، شیخ کے پاس نہ جائیں تو کیا کریں، نماز نہ پڑھیں تو کیا کریں، یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ اچھی بات ہے، نہ پڑھے تو کیا کریں، نہ پڑھیں تو کیا کریں، یہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ تو پھر وہ جیسے کہتے ہیں، مجھے تعلیم تو ہے نہیں کہ میں الفاظ میں ہم جٹ والے استعمال کرتے ہیں، یہ پھر بے ایمانوں والی بات ہے، نہ پڑھیں تو کیا کریں۔ یہ کیا کہ پہلے جو کچھ ہوا اللہ کریم معافی دے دے گا، آئندہ ہم خدا رسول کے معاملے میں جئیں گے، مریں گے، اللہ کے ہوگا، نبی کے ہوگا، اور کوشش کرتے رہیں گے اپنی کمزوریاں دور کرنے، یہ نہیں کہ ہم ایک دم ولی اللہ بن جائیں گے، کوشش کرتے رہیں، خدا کرم کرے گا۔ لیکن کوشش کی نیت نہیں ہے، نیت ہے میں مصیبتوں سے بچنا ہے تو کچھ پڑھنا پڑے گا، کچھ نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی، ورنہ یہ جان نہیں چھوٹے گی عذابوں سے۔ اچھا دباؤ پڑا ہوا ہے، اللہ یاد آ، یہ نیت سمجھے میرے مسئلے کو۔ اب ایسے نیت کر لو کہ جو کچھ ہوا خدا بہت کریم ہے، آئندہ اپنی زندگی کو جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جیسے آقا جی چاہتے ہیں ویسے گزارنا، جو چیز خدا سے کو راضی کرتی ہے وہ کریں گے، جو نہیں کرتی اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے، وہ آتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں گے۔ پھر اس نیت سے چلو گے، نیت اچھی ہے تو انشاءاللہ ٹوٹا پھوٹا عمل سب قبول ہے۔ جو نیت ٹھیک نہیں ہے، بنیاد ٹھیک نہیں ہے، زبردست پڑھائی ہے زبردست، اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا، کہ نیت ٹھیک نہیں، پڑھائی تو بڑی زبردست ہے، رات دن پڑھ رہا ہے اور نیت بڑی اچھی ہے، لیکن ٹوٹا پھوٹا پڑھتا سست ہو جاتا، لیکن نیت اچھی رکھی ہوئی، نیت المومن خیر من عمل۔ آقا جی کا جو نیت اچھی کر لے اس کے عمل میں اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا اس کی نیت میں فائدہ ہے، کہ عمل تو اتنا نہیں کیا لیکن نیت کا اس کو بڑا فائدہ ہے۔ جو نیت انسان کی ٹھیک ہو جائے نا بڑا، جیسے آقا جی نیت کو مقدم کیا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا معاملہ چلے گا وہ ہر کرتے ہیں، لیکن نیت کو بھی دیکھا جائے گا، نیت کیا کہ نماز سے پڑھتے اس کی نیت کیا ہے، روزے رکھتے اس کی نیت کیا ہے، شیخ امین کے پاس جاتا ہے نیت کیا ہے، ابھی نیت تو دیکھا، اگر نیت ہے کہ میں آئندہ کے لیے اپنی زندگی خدا رسول کے معاملے میں گزاروں گا، مجھے لیڈروں سے صدروں سے کوئی کام نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں ایمان والا بنتا ہوں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اور نبی کریم رحمت للعالمین ہے، جو میں دینی دنیا مسائل آقا جی کے طفیل حل ہوں گے، وہ کوئی حل نہیں کر سکتا، تو ویسے نیتیں کر لے گا، ابھی عمل کرے گا بھی نہیں، رحمت پہلے آ جائے گا۔ ہاں جی، اور جو نیت خراب کر کر کے تھک جائے گا، کہے گا فائدہ نہیں نظر آتا،
بور ہو گیا، تو نیت ٹھیک نہیں تو بور تو ہوئے گا نا. تو سمجھ میں بات آ گئی ہے؟ ہاں تو کچھ اپنے کو بدلو بھی تھوڑا. ہاں جی، تو معلومات دینی چاہیے نا. ہاں تو 100 لا الہ الا اللہ، 100 اللہ اللہ، 100 استغفر اللہ، 100 درود شریف لکھاؤ، مل جائے گا. کم سے کم یہ چیز میں اضافہ کرتے رہیں اور دل میں یہ بات بٹھا لیں ہر وقت، جو چیز خدا رسول راضی وہ کام کرنا، جو چیز نہیں راضی وہ نہیں کرنا. وہ کوئی بھی کام ہو بس یہ دیکھنا. تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، 100 دفعہ اللہ اللہ، 100 دفعہ استغفر اللہ، 100 دفعہ درود شریف، 3 دفعہ آیت الکرسی جان بوجھ کر نہیں چھوڑیں گے. دعا کرتے ہیں خدا ہم کو آپ کو توفیق دے، رحمت کے دروازے جو ماضی میں ہو اس کی معافی دے، مستقبل میں بچائے. انسان خطا کو غلطی ہو جائے تو توبہ کی توفیق، اس کی سزا سے بچائے اور ایمان پر ہمارا آپ کا خاتمہ کرے. صلی اللہ. بسم اللہ. کیا نام ہے بھائی؟ ہاں اچھا، یہ وحید کے ساتھ آئے، یہ وحید کے ساتھ. مہین کون سا مہین ہے بھائی؟ ایک چھوٹا مہین. آپ مہین وحید مہین کون سا مہین؟ ملتان والا وہ اینک جو لگاتا ہے. آپ کا نام بھائی صاحب. چلو کسی کا کون سا عمران؟ چلو ملتان سے. چلو راتیں چھوٹی ہو گئی ہیں، دن بڑے ہو گئے جی. صبح کی نماز کا بھی پڑھنا ہے نا، مجھے ٹھیک کر رہا ہے نا. صبح کی نماز مل کے مجھے ٹھیک کر، جلدی سے نیت ٹھیک ہے، جلدی سے. صبح جو نیت خراب ہے تو جاگتے صبح کی نماز گئی. یہ چیزیں سے سے تقویت آتی ہے. کہتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرض پوچھے گا، اگر کہ فرض صحیح نہیں کہ سارے عمل اس کے منہ پہ مارے جائیں. یہ سب ضرور یہی جیسے تقویت آئے، فرائض کا پابند بنا. اور جب تک فرائض کے پابند نہیں آتے ساری عبادت خطرے میں ہے. ہاں یہ سب تصویریں خطرے میں رہیں. یہ خطرے سے تب نکلیں گی جب فرائض کے پابند ہوں گے. فرائض کے بعد سنت واجب نفل ہے، فرائض پہلے ہیں. اسے آ کر کے سب سے پہلے قیامت کا فرضوں کا پوچھا جائے گا. اگر فرائض ٹھیک نکلے، سنتے واجب نفل جو کام کی نیکی سب دیکھی جائے گا. اگر فرضوں کو اس نے ٹھیک نہیں کیا ہے کوئی عمل اس کا نہیں دیکھا جائے گا. اور آقا جی کے گھروں کو میں آگ لگا دوں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. بتا تو کوشش کرو جماعت سے نماز پڑھو. اگر نہیں پڑھتے ہو، کچھ پڑھ لے کچھ چھوڑتے تو کچھ ہمت کرو، اپنی ترتیب بناؤ. کچھ ایسا اپنا ترتیب کرو کہ ہم اس وقت سوئیں، اس وقت اٹھیں، اس وقت گھڑی لگائیں. یہ کر کے ہو جاتا ہے نیت کام کی ہوں. ہم وہی صاحب 500 نماز جماعت سے پڑھتے بغیر جماعت کے. چلو یہ مولانا کہہ رہے ہیں تم کو، اور وہی صاحب کہہ رہے ہیں، کوئی حاجی صاحب کہہ رہے ہیں جماعت سے نمازیں پڑھا کریں. سنتے نہیں؟ ہاں ہاں. آقا جی کہتے ہیں ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں. یہ آقا جی کی باتیں ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر دیتے ہیں. کل کو یہ نہیں کہ ہم جاتے تھے ہمیں پتہ نہیں تھا اور انہوں نے بتایا نہیں تھا. یہ بتا دیا اب تمہاری مرضی. ہے بڑے صوفی بنو چھوٹی بنو یہ فرض ہے اور یہ آقا جی کا حکم ہے. نابینے کو ایک جماعت کی اجازت صبح کی نہیں دی آقا جی نے گھر میں. اسے کہ 4 نماز جماعتوں سے پڑھتا ہوں، صبح کی نماز میں نے ایسے مجھے دکھتا نہیں ہے اور کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، رستہ بھی خراب ہے. آقا جی کا اذان سنتے ہو آ جائے گا. جب تک کہ اہمیت نہیں دو گے فرضوں کو، سنتے واجب چلتے رہیں گے، پھر اس میں خطرہ بھی تم کو ہے قیامت. تصویروں میں خطرہ ہے. اگر فرض تمہارے مضبوط ہو گئے، یہ سب نور علی نور. یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کو فرضوں کا پہلے پوچھا جائے گا. اگر فرائض اس کے صحیح نکلے باقی عبادت دے دی ہے، فرائض صحیح نہیں ساری عبادت قبول نہیں ہے. اس کا مفہوم ہے حدیث کا. بعض فرضوں کو چھوڑ دیتے سارے دن پر تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کرتے رہتے. فرضوں کو اس کو اہمیت نہیں. اس شیطان کا دھوکہ ہے. خدا توفیق دے.
اور ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں کہ بڑی بات ہے، ڈاکٹر شمس الدین بیٹھا ہے کچھ ڈاکٹری پڑھی ہوئی ہے، بس موٹا نہ ہو جائے، پتلا نہ ہو جائے، بلڈ پریشر ہائی نہ ہو جائے۔ ہاں جی، اس کے باپ کو بھی یہی فکر ہے منوج کو، وہ آتا نہیں کہتا ہے اچھا آدمی لگ گیا، وہ بھی تھوڑا کمزور ہے، وہ بھی تو کہتا ہے جس کو نصیحت کر، اس کو نصیحت کر، یہ موٹاپا کم کر۔ ایک اور ڈاکٹر آتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے اپنے پہ، اس کو نصیحت کر، اس کو نصیحت کرے، موٹاپا بس یہ پڑی ہوئی۔ کہہ رہے ہیں جی صبح کو اٹھنا نا، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، پھر ہم نے دیکھو ہم کو کہتا تھا خود اندر سویا ہوا، لیکن نہیں سوچو گے یہ کہتا تھا شاید کر سکتا ہے، یا مجبور ہے، یا بیمار ہے، کوئی عذر ہے۔ انسان بد گمانی جلدی کرتا ہے، اچھا گمان جلدی نہیں کرتا، انسان کی خصلت ہے، بد گمانی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ اٹھے نہیں، میں یہاں سے بتاؤں۔ ہاں کیا ہوا؟ جانا ہے تو میں نے ٹانگیں باندھی ہوئی ہیں، کرفیو لگا ہوا ہے، کارڈ جائے، اپنی مرضی سے آتے، اپنی مرضی سے جاتے ہیں، اتنے پابند تو ہے نہیں۔ ہم رشید اپنی مرضی آتی آتا ہے، مرضی آتی نہیں، لیکن کالج میں اپنی مرضی سے جاتے ہیں، مرضی آتے ہیں، اس کے پابند رہتے ہیں، تب فائدہ ہوتا ہے۔ تو خدا سے مالک وہ قدر سے تو تم آتے نہیں، مرضی آیا ہے، مرضی آیا ہے، جب آئے جب گئے، یہی ہے تم لوگ۔ یہ تھوڑی پوچھو شیخ صاحب ہمارے کیا نظام ہے آنے کا، ہر مہینے ہر سے پھر میں کچھ اس میں دیکھیں، پوچھتے کب لوگ، ہم کو پتہ ہے کہ چلیں ایسے چلیں گے، جب فرصت آ جائے، جب پھر چلے، جیسے اپنی منمانی والی بات ہے نا، اتنا آج آ جاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا اپنا کمال سمجھتے ہیں کہ خدا نبی پر شیخ پر احسان کیا ہے۔ ہاں، وہ بھی ایسے سمجھتا ہے کہ منحوس آیا ہوا ہے عاصم مجید کے ساتھ، اسے مطلب بڑا احسان کیا شیخ پر، میں بیٹھا ہوں، پتہ نا شیخ پر احسان کیا، خدا نے اس پر احسان کیا۔ ڈگریاں لیتے ہیں نا، اس کو بڑی سمجھ، نماز کی ڈگری بڑی چیز نہیں ہے، درشی کے قبول اور مقبول ہو گئے، بڑی ڈگری نہیں ہے، بہت بڑی، تمہاری عبادت قبول ہوگی، بہت بڑی ڈگری۔ لیکن ڈگری کیسے ملے گی جب تم پابند اصولوں کے نہیں، من مانی والی نماز کبھی گھر میں پڑھی، کبھی قضا پڑھی، کبھی چھوٹ گئی، ایسے درشی کبھی زیادہ پڑھا، کبھی کم پڑھا، دلچسپی دل سے لگن والا درود نہیں ہے، جتنا ہو گیا ہو گیا، لاپرواہی، یہ ڈگری والی بات تو نہیں ہوتی۔ تم دنیا کے جو ڈگریاں لیتے کتنی اہمیت رکھتے ہو، پیپروں کی، اچھے نمبر آئے، اچھے یہ آئے، کم نمبر نہیں آیا، بڑا غم کرتے ہیں جی، مجھے لکھتے ہیں بڑا، اور اس میں آقا جی کے معاملے میں نمبر اچھے ہیں، یہ غم نہیں ہے، بات نہیں ہے۔ جو لگ بھی جاتے ہیں کچھ اپنی مجبوریوں سے، پریشانیوں سے، اپنے مفاد کے ماتحت ہے، اسی معلومات دیتے ہیں، شاید اپنی نیت کو اور اچھا کرنے، یعنی خیر خواہی کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اب اس کی نیت ہے، نیت کو بدلنے اور اس چیز میں احساس اور محبت اور دلچسپی ہے جی، تو ہو سکتا ہے اس کی طرف سے ڈگری تم کو مل جائے۔ ہاں، اگر وہ ڈگری مل گئی تو پھر اس کا وہی ہوتا ہے جو آقا جی نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ڈگری مل جائے، من آزادی ولی فقط آذنتہ بالحق، جو میرے کسی دوست کو تکلیف دے اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، کتنی بڑی حمایت، وہ اللہ کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایسی ڈگری کہیں مل سکتی تم؟ کیا چاہیے تم کو؟ اتنی بڑی پناہ، اور یہ حدیث شریف ہے، اللہ تعالیٰ سے جنگ کرے، اگر میرے بندے کو شریک، میرا بندہ بن گیا، میرے حوالے ہو گیا، ہمارا کہنا مانتا ہے، جو خوف اور فکر ہماری رہتی، تو ہم بھی اس پر مہربان ہو گئے، امان دے دیے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا تو چکھے گا مزہ اس کا۔ امام حسین کو تکلیف دی، کتنی عذاب ان پہ، پڑھیں تاریخ، کیسے عذابوں سے مرے ہیں وہ،
اور کیا ان کے حشر ہوئے نسلوں تک، نسلوں تک۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ دونوں طرف سے السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ سارے سلامت قائل اپنی تقصیرات سے، اب جو آیا ہوں تم ان کو بخش دے، رحمت دامی پا خدایا باغ سکا کر ہر یام، کرے خشک کھیتی کو پل میں ہری۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ چل جی اعلان کر اعلان کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی بھائی کو لکھنا نہیں ہے تو آگے ہو جائے، سلام دیں اور بولے کہ میں نوکری کا اعلان کرو، کمپنی کا نوکری ہوئی ہے پیچھے پیچھے ہٹ کر رہا ہوں، پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ ہاں جی آگے آنے سے دوسرے ہیں پیچھے بیٹھا، آگے ہونا کیا بولنا بلانا، تو پہلے آ بھی چکا میرا خیال۔ اچھا لوگ مرنے کے بعد زیارت کرو، مر جائے تو زندوں کی زیارت پہ آ جائے۔ ہمیں آیت الکرسی آتی ہے آپ کو؟ جو 100 لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، 100 اللہ اللہ پڑھ لیں، 100 استغفر اللہ پڑھ لیں، 100 درود شریف پڑھ لیں، 3 آیت کرسی کم سے کم لکھا ہوا دے دیں گے، باقی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا ہمارا آپ کا پڑھنا۔ اگر دل سے کرو تو میں نیت کرا دیتا ہوں، تو کر لو گے تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، 100 دفعہ اللہ اللہ، 100 دفعہ استغفر اللہ، 100 دفعہ درود شریف، 3 دفعہ آیت الکرسی جان بوجھ کر نہیں چھوڑیں گے، اللہ کو گواہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ، دعا کرتے اللہ توفیق اور قبول کرے۔ الہی ورحمنی ورحمہم بالتوفیق والقبول وصلی اللہ علیہ۔ بسم اللہ۔ کیا نام ہے بھائی؟ شبیر اللہ۔ کس کی بات کرتا ہے؟ ہاں جی عدنان سے۔ کہاں سے آتا ہے؟ اچھا اچھا، بسم اللہ۔ کیا نام ہے؟ حامد۔ کس کی بات کرتا ہے؟ والد صاحب۔ کیا نام ہے؟ کس کی بات ہے؟ سبھی اکٹھے ہی آئے ہو؟ کیا کیا نام ہے؟ کس کی بات کرتا ہے؟ کون لایا آپ کو؟ یہ گوہر رسیم کو بھائی۔ مجھے تک لے آیا، آگے اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ ہم لوگ یہاں بیٹھے ماضی کی ذکر کے نہیں بیٹھتے، ہم آقا جی کو یہ نہیں سمجھتے کہ چلے جائے، وہ کہیں بھی چلے جائیں۔ یہ دنیا آخرت ایسے ہی جیسے ملک ساتھ ساتھ نہیں ہوتے کہ ایسے آقا جی کی رشتے یہاں سے نہ لگے۔ بس آپ نے خود فرمایا میں قیامت تک دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میری حقیقت۔ تو سادے نادے نہیں کہنے چاہیے، علماء کا اختلاف ہوتا، دیکھنے کا تو حدیث میں فرمایا۔ جب دیکھ رہے ہیں تو آگے کے بعد دن میں سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں تو خاموش ہو جائے۔ آگے دل میں تمہارا ہے، اگر دیکھ رہے ہیں تو سننا کی کیا وہ بات نہیں کر سکتے؟ خدا جانے۔
دیکھیں تک تو آگے پتہ نہیں، جس کے ساتھ کچھ ہوا ہوگا اسی کو پتہ جو آگے بہت اختلاف ہوتا ہے، بھائی حدیث میں نہیں آیا، پھر حدیث اتنا تو آیا، دیکھتے ہیں پھر حدیث سے دیکھنے سے خیال آتا ہے، دیکھتے ہیں تو پھر سنتے بھی ہیں، اگر سنتے ہیں تو کسی کوئی چیز نصیحت بھی کر سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، پھر ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ پھر پیدا ہوتی ہے، پھر اس میں خاموشی ہے، اس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں، اس میں خاموشی ہے، پھر دنیا میں جا کے کوئی آ نہیں سکتا ہے، اللہ نے کہا، لیکن خصوصیت اور چیز یہ آئے تھے تمہاری آزادی صحیح میں آقا نے امامت کرے بدل ایک ساتھ تو کیسے آ جائے، ایک عام حکم ہے اور کس لیے کوئی خصوصیت ہے، وہ علیحدہ یہ علیحدہ چیز زندگی تو بڑا جگہ کوئی نہیں جا سکتا، لیکن یہ کیوں گیا بھائی، اس کی اور بات ہے، یہ بادشاہ کے خاندان کا ہے یا بادشاہ کا خاص آدمی ہے یا اس کے لیے ہی اجازت ہے، یہ ہوتا نہیں ہوتا، اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا، کسی نے کہتے ہیں ہمارے آقا جی کو دیکھا مکے شریف بیٹھے ہوئے جہاں پانی گرتا ہے محراب سے، دیکھ کے حیران ہو گیا، ہمارے مشاہد سے ادب سے چپ ہو، یہاں بیٹھے ہوں، لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں سلام پڑھتے ہیں، جا رہے ہیں سلام ہو جاتے ہیں، وہ سلام والے وہاں سلام کرنے آقا جی تھے یہاں، لیکن اسی کو دکھے کسی کو نہیں، کوئی بولے نہ بولے آقا دلوں کا پتہ تھا، کیونکہ بیٹھا تو کوئی ایسی باتیں سوچ سکتا جو گزری ہوئی تھی، تو آقا نے آج کے ساتھ سوچا وہاں بھی ہوتا ہے، سبحان سبحان، تو دیکھنے کا لفظ آیا، جو اختلاف علماء کا حاضر ناظر ہے، ایسی باتوں میں نہیں گھسنا چاہیے، خیال میں بندہ ہوا ہے بس، لیکن دیکھ رہے جو آپ نے فرمایا اس پہ کھڑا رہے، آگے نہ، جیسے آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں اس پہ کھڑا رہے، سن رہے نہیں سننا چپ رہے، دیکھ رہے ہیں تو آگے سوال کا تو سن بھی رہے ہوں گے نہیں ہوں گے، ادھر نہ تم ہاں کر سے نہ کر سے، کہ تمہارے پاس ظاہر دلیل نہیں ہے، اس لیے کچھ فرما بھی سکتے ہیں، دیکھ رہا ہے پتا نہیں، تو تمہارا کر چاہے کہ مسافہ ہے کوئی مشرقی اور مغرب، آقا جی کہتے دنیا میں سب ایسے جیسے ہتھیلی ہے، تو تمہارے حساب سے ان کے حساب سے باتیں اور اس لیے جیسے دنیا کی ترقی میں بعض چیزیں ظاہر ہوئی ہیں، پہلے بھی تھی لیکن ان کے اندر کوئی غصہ نہیں تھا، اب دیکھو کہاں انسان ہوتا تو کہاں بات رہتا، امریکہ میں ہے روس میں، جیسے بات رہتی، لیکن ظاہر جسم پاس نہیں ہو سکتے، آواز سے یہ کوئی اثر، لیکن روحانی دنیا میں اولیاء کہتے جیسے باتیں کہتے ویسے کہہ لیتے، سپاس بھی ہو سکتی بغیر ٹیلی فون، سبحان اللہ، یہ معاملے جیسے اس میں اللہ عالم میں دخل نہیں دینا چاہیے، یہ بغیر کھلنے کی عقل میں نہیں آ سکتے، یہ مشاہدے سے انسان مان سکتا ہے، عقل سے کیوں، عقل سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، جیسے اب مشاہدہ ہو گیا ہے جی، کہاں سے ٹیلی فون میں بات کر لیتے ہیں، ٹیلی ویژن سے، اور بہت سی چیزیں ظاہر ہوئی ہیں، اگر پہلے لوگوں کو آپ کہتے ایسے ہوتا کبھی نہ مانتے، اور اب بھی نہ مانتے، لیکن مشاہدے میں ہر کوئی مانتا ہے، عقل میں آنے والی نہیں ہے، لیکن مشاہدے میں آتے ہیں، دیکھو میں اندر بیٹھا، میرے پاس وہ گھنٹی کا رکھا ہوا، مجھے پتہ نہیں کہاں سے گیا، میں نے کہا بھائی کوئی تار لگاؤ یہاں، میں کہیں بلاتا ہوں تو میں اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا، تکلیف ہوگی تو بھی ایسا وہ یہ ایسا ایک لے آئے، ایسا پتہ نہیں ایسا لمبا تھا، اس میں تار بھی نہیں لگی، کچھ بھی نہیں لگی، وہ چھوٹا سا جہاں مرضی لے جاؤں ادھر باغ میں، تو کہیں بیٹھتا ہوں اس کو ایسے کرتا ہوں، نہ تار نہ کچھ، وہ کیسے اس کو پتہ ہے کنیکشن ہوتا ہے، یہ لہریں کہتے تو گھنٹی بار بجتی ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، ٹی ویوں کا ایسے بند کر دیا، پہلے لوگوں کا کرتے جادو ہی ہوگا، کوئی تار بھی نہیں لگی ہوئی تو پھر کیسے ہوتا ہے، بس کوئی اس میں رابطہ دار ایسے کر لو بتائیں، لیکن جب تم نے دیکھا کیا تم بول نہیں سکتے، کیا عقل میں آئے نہ آئے، ہوا ایسے نہیں ہوا، ایسے یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں صالحین ہوتی ہیں،
انہوں نے اتنی مر مرا کے کیا کافروں کے پیچھے آقا کی تعلیم کو چھوڑا، کیا حاصل کیا؟ یہ تو بڑی ترقی میں ہے، اس سے بڑی ترقی آقا جی تم کو دے دیں گے اگر آقا جی سے تمہارا معاملہ جڑ گیا۔ لیکن چیزوں کو طلب نہیں کرنا چاہیے، تمہارا مطلب ہو خدا سے رضا کا، کبھی یہ چیزیں عطا ہو جاتی ہیں۔ وہ کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں یا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنے بزرگوں سے سنا ہے، دروشی میں دروشی ڈگری ہوتی ہے، دروشی پر تو ثواب ملتا ہے، غلام آفت ہے، ایک دوسری زیادہ پڑتا ہے حدیث میں رزق بھی آتا ہے۔ ایک دوسری کی بڑی ڈگری بعضوں کو ملتی ہے، میں نے سنا ہے، اللہ عالم۔ وہ دوسری جب محبت سے پڑھتے نیت کرتے اجابہ کرتے آقا جی کو سامنے دیکھتے، لیٹے ہوئے بھی دیکھ لیتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی دیکھ لیتے ہیں، سوتے ہوئے، یہ بھی بڑی ڈگری۔ جب خدا کو چھوڑ دیتا ہے ہر رحمت اس کو چھوڑ دیتی ہے، جب ہر رحمت کو چھوڑ دیتی ہے پھر ہر مصیبت اس کو ستاتی ہے۔ یہ لوگوں کا حال ہو رہا نا، دعا کرتے اللہ توفیق دے۔ الہی ورحمنی ورحمہم بالتوفیق والقبول وصلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نام ہے؟ خالد؟ کس کی معرفت آیا؟ ناصر قریشی؟ اچھا اچھا، اسلام آباد والا ہو گیا۔ اچھا جی، ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ کافی کو دے گے سمجھا کافی پڑتا ہے ڈالر ڈالر ڈالر، دنیا لے رہا ڈالر آئے، پھر قبر میں لے کے جائے گا، بڑے کام آئیں گے وہاں بیٹھا ہوا۔ باپ بھی ڈگری لے کے بیٹھا ہوا، بیٹا بھی ڈگری لے، شادی کرے گا، بچے پیدا ان کو بھی ڈگریاں دلائیں، وظیفہ دیکھو شادی بیٹھا ہوا، باپ ساری عمر وظیفہ پڑھتا رہا، پیسہ 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 ڈالر ڈالر، کوئی اس میں پتہ نہیں، دوسری ٹانگ آپریشن ہوا، باجز ہوا، آ کے بیٹھے، اب یہ جائیں گے۔ بڑے شعر لکھتا تھا کراچی میں، مطلب بھول گیا، دین ہے ایمان ہے سب عورت پر قربان، بس وعدے وہ باتیں سب گئی۔ ایک آدمی کو کچھ پتہ نہیں، ایک آدمی کچھ معلومات ہوئی، معلومات کے بعد سے کچھ عمل کیا، عمل کے بعد کوئی پھل دیکھا، اس کے بعد پھر وہ بھٹکے، کتنی بڑی مصیبت ہے۔ ایک تو پھل نہیں دیکھا، اس کے پھر بھٹکا نہیں، بھٹ گیا، اس سے نہیں، اس کی نیت نہیں۔ مولا مولا کے شعر لکھتا تھا، مولا مولا بھول گیا، پتہ نہیں کس مصیبت کی وجہ سے آیا تھا، ادھر ہی شادی ہو، ادھر ہی اللہ نے کر ہی دی ادھر، تو اب کیا عذاب تیرے پر آیا ہوا؟ آدمی اللہ کو نہ بھولے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ناممکن ممکن ہوتے رہتے۔ اللہ کو بھول گیا تو آخرت اور دنیا میں مصیبت ہو جاتی، مال کے ہوتے ہوئے، اولاد کے ہوتے ہوئے، عذابوں سے جان نہیں چھوٹتی۔ کوئی آدمی تمہارے ساتھ احسان کرے، تمہارا ضمیر ہونا چاہیے تم کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کو بغیر حاجت کے 24 گھنٹے ہمارے ساتھ احسانات ہیں۔ ذرا گرمی آتی دیکھو پتہ چلتا پانی کا قدر اور نعمت کی قدر، انسان کی کیسے حالت ہو جاتی۔ جب کیا وظیفے پڑھتے ہیں سارے، شمس پڑھ رہا ہے، اس کا باپ بھی پڑھتا ہے۔ ناراض ہو گیا شمس؟ ہاں تو پہلے آ چکا، پہلی دفعہ آیا، پہلی دفعہ آیا۔ آج تک خوشی آتی ہے آپ کو؟ ہاں دیکھ کے پڑھ لو گے تو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، 100 دفعہ اللہ اللہ، 100 دفعہ استغفر اللہ، 100 دفعہ درود، 3 آیتیں، ٹھیک ہے؟ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں، میں انشاءاللہ تعالیٰ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، 100 دفعہ اللہ اللہ، 100 دفعہ استغفر اللہ،
100 دفعہ درود شریف، 3 دفعہ آیت الکرسی، بغیر عذر کے نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کو گواہ کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ، دعا کرتا اللہ رحمت کر، الہی ورحمنی ورحمہم بالتوفیق والقبول وصلی اللہ۔ کیا نام ہے؟ ہاں کس کی مارکت ہے؟ سلامت اللہ کو، وہ تو بدل گیا جی، اس کا مذہب بس پیسہ، اصلی پاکستانی باپ دادا بولتا نہیں میں رسید نہیں ادھر کی اوریجنلٹی لے کے بیٹھا ہوں، اور جہاں پیسہ مل جائے بس ختم، بھائی تیرا باپ پاکستانی تھا، کہتا نہیں جی وہ اصل بات یہ نہیں پاکستانی ہونا، جب پیسہ ٹکا ملے وہ ادھر کے ہو جاتے، اور سویڈن کی لے کے بیٹھا ہے، میں بڑھ سویڈن میں کیا ہوتا ہے بھائی کوئی خاص بات ہے؟ بولے جی شیرا آپ کو پتہ نہیں ہے، وہاں بچوں کی تنخواہیں پتہ نہیں فلانی تنخواہیں اور اتنا 50,000 روپیہ ملتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے۔ پھر میں نے نہیں سنا، میں کہیں میں ہی بھٹک جاؤں کہیں، میرے کو میں بھی سویڈن جاتا ہوں، تصویروں میں بڑا کچھ ہے، پھر میں نے زیادہ باتیں نہیں سنی، تو اس لیے سویڈن میں بیٹھے ہو، ادھر آتے ملک کو دیکھ جا کے چلے جاتے ہیں، گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں، ماؤں کو چھوڑ دیتے ہیں، باپوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کما کے بھی پھر پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں، اولادیں پیچھے خراب ہوتی ہیں، برباد ہوتی ہیں، کئیوں کی مجبوری میں گئے کچھ کمایا اولاد کے پاس رہا، اگر یہ برباد ہو گئے تو پھر کیا فائدہ؟ اولادیں برباد ہو جاتی ہیں، باری مرتے ہیں اخیر عمر تک، اور بعضیں کچھ اچھے ہوتے ہیں بیچارے، تنگی کی وجہ سے کچھ قرضے اتر گئے آ کے اولاد کو سنبھال لیتے ہیں، باقی اللہ رحم کرے گی، خدا رازق یہاں بھی ہے، ہر جگہ ہے، انسان استخارے سے چلے اللہ تعالیٰ کے، آقا جی استخارہ نہیں کرتے بدبخت ہے، جو خدا وہاں دیتا ہر جگہ دے سکتا ہے، ہر ملک کا خدا علیحدہ ہے، یہ کمزوریوں کی وجہ سے ایسے ہوتے ہیں، دیکھو بعض لوگ جاتے ہیں زمین بیچ کے جاتے ہیں، قرضے لے کے جاتے ہیں، جا کے کماتے بھی نہیں، الٹا آ کے قرضہ چڑھ جاتے پھر آ کے بیٹھتے ہیں، اور بعض جا کے کماتے ہیں، خدا نے لکھا ہے باہر دے دے گا یہاں دے دے گا، لیکن تم کو خدا کا معاملہ نہیں چھوڑنا چاہیے تاکہ خدا تم کو حفاظت میں رکھے، تو خدا کا آسرا پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر جب خدا کا آسرا چھوٹ جاتا ہے اخیر میں اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا معاملے ہیں، پھر خرابیاں ہوتی ہیں، دنیا داری کرے وسائل کرے لیکن ایمان کا تقاضا ساتھ رکھے، سفر کرنا استخارے سے کرنا، اگر استخارہ سفر نہیں آتا ہے تو اللہ کی مرضی سوکھی روٹی کھاؤں گا یہاں پاکستان سے نہیں ملے، اگر استخارے میں آئے تو چلے جائے، استخارے کیوں آقا جی نے سکھایا؟ استخارے تقدیر بھی بدل جاتی ہے اور نقصان سے خدا کو بچا لیتا ہے، نہیں چاہتے استخارے کو زیادہ ظاہری کرتے، کہتے ہیں کہ سب کچھ دکھ رہا ہے ہم جائیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایمان والا خدا پر ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے تو دین دنیا سنور جاتی ہے، تو کمزوری کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے ہیں، بیٹھے ہوئے باپ دادا سے لگے ہوئے مکان دکان بنا، اب پتہ نہیں کیسے آیا کیا مصیبت پڑی ہے، مصیبت پڑی ہے منحوس شکل سے پتہ لگا، ہاں کوئی عذاب آیا ہوا، کوئی خدا کی مار پڑی ہوئی، یہ پرانے جی اتنے سالوں سے پال رہا ہوں، ہر کسی کو نہیں، نیو کو بڑوں کو بھاگ جانے، جی دیکھو بڑی کیسے انسان کو بیٹھے بٹھائے دلیل کرتا ہے، اس کو جانتا ہوں، نفلوں میں لگا ہوا تھا، دوشی میں لگا ہوا تھا، ہاں جی اچھی خوابیں آتی تھی، دل میں کیفیت آقا جی کی محبت کی آ گئی، اتنے اچھے شعر آقا کے جب مولا مولا تھا، ان کو پڑھتا تھا رونا آ جاتا، پھر بدل گئے، انسان کب بدل جائے کوئی پتہ نہیں، جب خدا سے بدل سکتے ہو نبی سے بدل سکتے ہم سے بھی بدل سکتے ہیں، اس طرح اعتبار تو مجھے ہے نہیں، جتنی توبہ کا سر جتنی توبہ کا اعتبار ہے نہیں، چل ایک توبہ ہوتی ہے نیتی ہوتی ہے، ایک توبہ ہوتی ہے کہ مجھے گنجائش نہیں، کہا جب توبہ کرنی پڑے گی، سچی توبہ نہیں ہے پھر دھوکہ دے گا، آقا جی کہتے مومن 2 دفعہ ڈنگ نہیں کھاتا ہے، تو تیری توبہ یہاں تو قبول نہیں ہے، اللہ کے یہاں تو سب کی قبول ہو جاتی ہے، اچھا جی ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟
اتنی کچھ عرصے کے بعد آئے، کہاں سے آیا؟ کیا نام ہے؟ لیٹ آیا، وظیفے پورے کرتا رہا، نمازیں ناغا نہیں ہوا، تو پیچھے بہاری کا وظیفے پورے کرتا رہا، نمازیں پورے کرتا، دونوں کو کیسے؟ جھوٹ تو نہیں بولا، پھر بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ حافظ بھائی، سب کا سلام ایک ہوتا، آپ ایسے کرتے پھر اوروں کو سلام لے جائیں گے، ان کے دل اجازت ہے لیکن دور سے اجازت دیا گیا، میں سب کو یہاں برابر رکھتا ہوں، کسی کو خصوصیت نہیں دیتا ہوں۔ ہاں اب آپ سے ایسے کروں کہ بعضوں کے لیے خاص ہے، بعضوں کے لیے عام، یہ سب محبت سے دور سے آتے ہیں، اور پھر زیادہ سے سلام کر کے پابندیاں لگاؤں گا بھاگ جاؤ گے، پھر کہوں گا تو محبت تو کرتا نہیں آقا سے، میرے سے کیا کرے گا، مونچھ رکھی داڑھی تو رکھی نہیں، قبر میں مرنے والا، پھر تو بھاگ جائے گا، تو میری محبت سے تھوڑا دور ہی رہے۔ ہاں ہاں، اب تو دیکھ تو مرنے والا تیری قبر میں ٹانگے ہیں، اب تو لڑکی سے عشق کر رہے ہیں، شیب جو کہ کر کے بیٹھا ہوا ہے سمجھ، بتا مجھے تو یہ شیب جو کر کے بیٹھا کسی لڑکی سے عشق کرنا تم؟ ہاں تو پھر کیوں ایسے آپ کرتے ہیں؟ پتہ نہیں، سب پتہ آپ کو، نبی کی ان کی سنتے دو چار قسم کی ہیں، کئی قسم کی ہیں، لیکن اس میں ایک میں گنجائش ہے، مثلا اس میں آقا جی نے حکم نہیں فرمایا، اپنی رغبت بتائی کہ میں مسواک کو پسند کرتا ہوں، فرمایا کہ 2 رکعت نماز مسواک سے آدمی پڑھے 70 سے بہتر بغیر، اور ایسی چیزیں اثر کی سنتے، بہت سی سنتے ہیں، لیکن اس میں اپنی پسندگی کی بتائی، یہ چیزیں پسند ہے میں چاہتا ہوں، جو آقا جی کو چاہے گا وہ بھی چیزیں کرے گا یا نہیں، اور بعضی چیزوں کا پسندگی پر نہیں چھوڑا ہے، کہا اس کو کرو، آپ نہیں کریں گے گناہگار ہوں گے نہیں ہوں گے، تو آقا جی کا مونچھ کو کاٹو داڑھی کو رکھو، یہ سنت کو کرنا ہی پڑے گا، اس میں گنجا کے حکم کر دیا، اور جس چیز کا حضرت محمد مصطفیٰ حکم کر دیں اور آدمی بے ادب ہو جائے، جی بولے جی داڑھی والے ایسے کرتے ہیں، داڑھی والے کرتے نہیں کرتے، تو نے تعلق داڑھی والوں سے رکھنا ہے جناب رسول کریم سے رکھنا، تو نے ان کو ان کی ذات کو ان کا حکم ہے، تو داڑھی والوں کو نہ دے، انہوں نے جو فرض دل میں تیرے بھی یہ آئے گا تو بے ادب حضرت محمد، تجھے یہ گنجائش دل میں بھی نہیں ہونی چاہیے، اگر تو آقا جی سے صحیح محبت کرنا چاہتا ہے جی، ایک میں 100 عیب ہو اور تیرے میں ایک عیب تھوڑا سا بھی، اگر وہ کہتے ہیں نبی کی پسند نہیں کرتے دوسری وہ بات قبول کر کے آقا کی بات نے مجھے کہی، اس کے عیبوں کی نشاندہی مت کر، تب بھی ادب، پھر تو دیکھتے پر کتنا کرم خدا کا ہو، اب آپ سلام دیا نا تو پھر میرے دل سے لکھا، میرے دل سے کیسے سلام، دور دور کی چیز ہے، محبت سے جو ہم خیال، ہم نوالا، ہم پیالا، میرا ہم خیال تو بنے گا نہیں، مطلب کے لیے تو آئے، اب ایسی باتیں کی نا دوبارہ کہے گا جی رپڑی جنال بولنا ٹیچر، ہاں ہاں ہاں، تو بس نبی کی ہماری آپ کی محبت ہے خدا رسول کی، جب محبت آپس میں ہوتی ہے انسان کھل کے ذرا بولتا ہے، اب تم ذرا محبت کی میں کھل کے بولا، ہاں جی اب کھل کے بولا، جو لوگ ذرا کمزور ہیں وہ ڈر جائیں گے، داڑیاں بھی رکھنیاں پہننیاں ہیں، جو پسند کرنا پڑے بڑا مشکل ہے، اب بتا آپ کی عمر میں ایسا کرنا چاہیے، ایک جوانی کی غلطی اس میں کم ہوتا ہے نادانی کی، لیکن بڑی عمر میں سمجھ کے غلطیاں کرنی ہیں، اس کا مرحلہ سختی ہوتی ہے کہ سمجھدار ہو کر ایسے کرنا اور نادان ہو کر، کہتے گناہ جوان سے ہی بدتر ہے لیکن بوڑھے سے بہت بدتر ہے، اس کو تو اب داڑھی رکھنی نہیں رکھنی، اب میری وجہ سے رکھے گا ڈر کے یا آقا کی محبت کی وجہ سے رکھے گا، تو ان کا حکم سمجھ گا، آدھی انچ رکھ لے پھر آستے آستے بڑھا دے گا، جو ڈر لگتا ہے لوگوں سے، ہاں ورنہ مولویوں سے پوچھ گا، مولوی کہیں گے مٹھ داڑھی ہے تو بالکل ڈر جائے گا، ہاں تو آدھی انچ رکھ لے، پھر 2 مہینے کے بعد یہ اور بڑھا لینا، اگر تو چاہتا اللہ کا رسول تم سے راضی ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے مطابق داڑھی رکھ لے، اگر ڈرتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو رکھ لے تھوڑی تھوڑی سی، ہاں اور نمازیں جماعت سے ساری پڑھیں، کہ آقا جی نے کہا ان کے گھروں کو جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں اللہ رسول کی محبت کے لیے اور آپس میں محبت کریں اور آقا جی کی عظمت اور محبت کو بیچ میں سے نکال دیں تو ہماری آپ کی محبت صحیح ہوگی، دھوکے والی آپ اپنی منمانی کی مزاج ملے میں بیٹھے ہوئے، ہم آپس میں ملیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت بیچ میں رہنی چاہیے،
اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی میں سے جو محبت کرتے ہیں تو بازے کرتے میں خود بھاگ جاتا ہوں، مجھے پتہ زیادہ محبت کرے گا یہ کمزور ہے، پھر میں جو چیزیں چاہتا ہوں اسے ہوئیں گی نہیں۔ میری حکمت سمجھ گیا؟ اور جو کہتے ہیں محبت کرے گا دل سے مر مٹے گا، پھر اس کے سارے کام ہی کرنے، اس کو پھر 100 نفل بھی پڑھانے ہیں، اس کو وظیفے بھی پڑھانے ہیں، اس کو تہجد بھی پڑھانی ہے، اس کو داڑھی بھی کھانی ہے، اس کو ٹیلی ویژن بھی دیکھنے دینا ہے، اس کو پردے بھی کرانے ہیں غیرہ، کیا اس کے رشتے دار دوسرے کرتے ہیں باتیں بیچی جو پرانے مضبوط ہو گئے۔ تو محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں جو مرضی آپ کہیں، جو پابندیاں لگے آقا جی ہم دل سے قبول ہیں، تو ان کی محبت ایسی ہے۔ اور جو کمزور ہیں ان کو دور دور رکھتا ہوں، اور شمس سے منحوس دور ہی بیٹھا رہتا ہے، اس کے پتہ قریب ہوگا، پھر داڑھی بھی رکھائے گا، پھر کہے گا دیندار لڑکی تلاش کر جو پردہ کرے، ماڈرن نہیں کرنی ہے، ہم تو وہ کریں گے جو میک اپ کرے، سیکرٹری بنے، موٹر چلائے، یہ پیچھے صاحب بیٹھا ہو۔ تو پھر اس لیے میں بھی محبت دور دور سے کرتا ہوں، زیادہ قریب کرتا ہے دور دور، کہ زیادہ محبت سے نہ ہو کسی تھوڑی بھی ہم سے جائے۔ ہاں جی، آقا جی کو اتنا نہیں چاہتے ہیں جتنے اپنے نفس کو چاہتے ہیں۔ جو آقا جی کو دل سے چاہتا ہے اپنے نفس کو بھول جاتا ہے، وہ کام کر کے بھی اس کو بے قیمت سمجھتا ہے کہ تم داڑھی نہ کچھ کیا تو آقا پہ احسان کیا، تم پہ کرم ہے، تم نے آقا جی کو راضی کر لیا، بس کر بھی لو، سب سنتے کر لو، آقا جی پر احسان تو نہیں۔ یہ کچھ ایسے مسئلہ ہے جس میں محبت کرتے ہیں باتیں دور رکھتا ہوں ان کو، قریب آتے ہیں پھر مجھے محبت کرتا ہے بات تو مانے گا نہیں، تو تیری محبت سلام کو مجھے زیادہ کیا دور کا سلام ہی ٹھیک ہے۔ ہاں تو پھر اب دیکھیں تھوڑا سلام زیادہ لیا، کتنی چیزیں سننی پڑ گئی، اگر میں سوچے گا یار تو سب کیا کہیں اس کو، کہہ لے جو کہنا ہی۔ میری ساری دنیا ناراض ہے، آقا جی ناراض نہ ہو، بس مجھے یہ چاہیے، بس ان کی رضا چاہیے۔ آقا جی کے حق میں انسان لوگوں کی رعایت کرے، وہ ایمان ہو سکتا ہے اس میں؟ ان کی شریعت میں رعایت کرے، کمی کرے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آقا جی کہتے ہیں جو علم کو چھپائے گا خدا آگ کی لگام دے گا، جہاں گنجائش ہو بولتے ہیں، جہاں گنجائش نہیں ہو نہیں بولتے ہیں۔ کوئی جوان نے پوچھا داڑھی رکھو، میں نے کہا اس بات کو نہ پوچھو تو اچھا مجھے بھی گناہ گار کرو گے، تم جذبے میں کہتے ہو، بس تمہارا اندر سے تو ٹھیک ہو جائے نا، اب تو رش بھی نہیں پوچھا کے بعد پھر تو موڑ دے گا۔ آپس میں کہتے ہیں کچھ نہ کہو، جب اس کے دل میں تو کچھ محبت آئے نا، ظاہری داڑھی میں رکھ لی کچھ بات چھوڑ دے گا، یہ ادھر آنا چھوڑ دے گا۔ ایسے ہوا ایک تجنی کا تھا منحوسوں کا، ڈاکٹروں کا ڈونکی، پہلے اچھا بڑا چلتا تھا، میں کہ ایک دوسرے گناہ کہو، اس ڈونکی کو سمجھا ڈونکی کو داڑھی رکھوا دی، ڈونکی نے داڑھی رکھ لی، پھر کچھ دیر بعد ڈونکی بھاگ گیا۔ پھر محبت کرتے ہیں میرے سے، پھر ٹیلی فون کیا، بولا شیخ صاحب میں کافی عرصے نے دل آنے کا تھا لیکن مجھے بڑی شرم آ رہی ہے۔ کیا ہوا؟ بولا جی یہ بھائی صاحب کہتے تھے شیخ کے پاس بیٹھتا ہے، یہ ہے وہ ہے، داڑھی رکھ، میں داڑھی رکھی، پھر میں کیا کروں، مجھے شیطان چڑھ گیا، میں داڑھی مڈا دوں، اب میں شرم کرتا ہوں آتے وقت۔ میں نے کہا بھائی وہ تمہارا خدا کا معلومات دیتے ہیں، جبر نہیں کرتے کسی کو، رکھ نہ رکھ میری طرف سے داڑھی مونچھ سب معاف ہے، داڑھی رکھ مونچھ رکھ نہ رکھ تو جان خدا ہو، لیکن یہاں آنا جانا نہ چھوڑ۔ پھر اس کا ڈر نکلا ہوا ہے، وہ چند تسبیحیں بڑوں سے بھی بیچارہ جائے گا، اس سے بھی جائے گا، ہم کہتے نہیں کسی کو، ہاں تھوڑا تھوڑا بولتے رہتے ہیں، سمجھاتے ہیں آقا کی محبت، دل میں محبت آ گئی سب کچھ پتا خود ہی کر لے گا۔ لیکن بوڑھوں کو ذرا کہتا ہوں کہ تمہارا عمر گزر گئی ہے، تھوڑی سی مہلت رہ گئی، 2 سال ہو، 4 سال ہو، 5 سال ہو، اب تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے، کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ ہاں اور پھر سنت کا فرق، اس کا حکم فرمایا رسول اللہ نے، کیونکہ آپ کے پاس ایک کافر آیا، قاصد مسلمان نہیں تھا، جب آپ سے بات کرنے لگا، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث، تو آپ اس طرح چہرہ مبارک پھیر دیا، ادھر سے 3 دفعہ رخ نہیں دیا اس کو آقا جی، اس سے کہا کچھ بات کرنے آئے ہیں آپ سے، آپ تو آقا جی کہ تمہارے داڑھی نہیں ہے، کہا ہم جس بادشاہ کے تبع میں اس کا حکم ہم کو ایسا، ہم اپنے بادشاہ کو مانتے ہیں، آپ نے ہمارے خدا کا حکم ہے داڑھی کا، بتا۔ کراچی میں ایک مجھے ملا جی تمہارے 3 بھائیوں میں سے، بڑا خوش قسمت تھا، کہتا آقا جی کو دیکھا، آقا جی نے مجھے 2 بھائی دکھائے، کہا ان دونوں کو دیکھو، یہ چھوٹا بھائی میں سے محبت کرتا ہے، یہ بڑے کو محبت نہیں ہے،
اب یہ چھوٹے پر تنقید کرتا، اس کی داڑھی منڈانا چاہتا، سب پتہ آقا جی کہا یہ دو بھائی دیکھ لو، یہ چھوٹا مجھ سے محبت کرتا اور بڑا بس کا مذاق اڑاتا تھا کہ داڑھی منڈانا، اس پہ ہنستا رہتا۔ پھر آقا جی نے کیسی مثال دی، سبحان اللہ۔ پھر وہ تمہارا پیر بتا، آقا جی نے مجھے کہا یہ میری سنت کو کاٹتے ہیں، اگر یہ شناختی کارڈ کو کاٹ دیں حکومت ان کو قبول کرے گی؟ کیسی مثال آقا جی کی مثال ہے، کیا شناختی کارڈ کو کاٹ دیں حکومت قبول کو کرے گی؟ یہ میری سنت کو اگر میں قبول نہ کروں خدا ان کو قبول کرے گا؟ کہ میں صبر کرتا ہوں ان پر، آقا جی کا کہ میرا حکم ہے، کسی مولوی کا حکم نہیں، میرے حکم کے خلاف کرتا ہوں۔ بتا اسی چیز میں خاموش رہتے ہیں، معلومات دیتے ہیں، کہتے ہیں کچھ نہیں۔ آپ دیکھیں جو میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ کو زندہ کیا، کتنی بڑی بات ہے۔ آقا جی کے جتنے فساد کے وقت لوگ میری سنتے چھوڑتے تھے، اس نے میری سنت کو پکڑا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب خدا دے گا۔ بتاؤ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنتوں سے محبت نہیں اس کا میں سے تعلق نہیں۔ انسان جس کو چاہتا ہے تو اس کی ہر چیز چاہتا ہے۔ یہ لوگ بیمار ہیں، آس سے ہوتے ہیں، لیکن بعض وقت کہہ دیتا ہوں ڈر ڈر کے، پھر کہتا ہوں حکمت نہیں کہنا چاہیے، کبھی کہہ دیتا ہوں، کہہ بھی دینا چاہیے، کبھی خاموش بھی رہنا چاہیے۔ ابھی نوجوان نمازیں نہیں پڑھتے، بالکل بعض تھوڑا دودھ میں لگے ہیں، اب داڑیاں رکھیں گے، گھر والے بھی بعضوں کے اچھے نہیں ہیں، یہ کیا داڑیاں رکھ لی ہیں، یہ کیا ہے، استغفر اللہ، آقا کی سنتوں کو پھر بے بولتے ہیں، بڑی مصیبت ہے۔ جی ہاں، تو بہرحال جس کا دل کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، جو نہ کرے اس کی قسمت ہے، جو کرے اس کی قسمت ہے، جو نہیں کرتا اس سے بڑا بدقسمت دنیا میں نہیں۔ جو آقا جی سے محبت کرے دلی اور اپنا دل آقا جی کو دے دے، پھر وہ لوگوں کو نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، داڑھی والے کیا کرتے ہیں، وہ یہی دیکھتا ہے میں آقا جی کیا چاہتے ہیں، میں نے وہ کام کرنا ہے، ان کو خوش کرنا ہے، بس۔ تو اس پر خدا کا کرم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے توفیق مانگے خدا تعالی ہمارے دل میں سچی محبت دے اور ہم آقا جی کو دل دے دے اپنا۔ جب دل دے دو گے جان بھی دے دو گے، سب کچھ دے دو گے، پھر ایسی باتیں سوچو گے بھی نہیں۔ تو اللہ کرے ایسے ہو جائے۔ اچھا جی میں آئی ایم سوری پلیز تو کہوں گا نہیں، یہ کوشش نہیں کر رہا، یا کہ اس میں آئی ایم سوری پلیز ہم نہیں کہتے، ہم نے یہ نہیں سیکھا۔ آپ ہمیشہ یہ کہے گا، میں نہیں کہتا۔ چلو خدا حافظ۔ اتنا سن لیا نا بھی خدا کا شکر کرو، سنتے نہیں بھائی، اتنا سن لیا بھی اللہ کا شکر ہے۔ اتنا سن لیا اس نے، اتنے آدمیوں نے جی، اتنی ڈانٹ کے ساتھ، یہ بھی کچھ ایمان ہے تو سنا ہے نا، کچھ ایمان ہے تو اتنا سن لینا بھی بڑی بات ہے بھائی۔ اچھا جی ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ صلح ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا، اٹھے نہیں میں نہیں آتے۔ بیٹھا ہو بیٹھا ہوگا اب پھر ایسے نہیں مصیبت پڑی ہوئی ہے جی، مصیبت پڑے تب بھی ٹھیک ہے، خدا کو نہ چھوڑ، مصیبت نہ پڑے تو خدا کو چھوڑ دو، کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے، تو پھر انجام اچھا نہیں ہوتا۔ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، بس مال اور عورت، بس۔ اور آقا جی کہ دو چیزوں سے بچ کے رہو، واتقوا الدنیا واتقوا النساء، ایک یہ دولت اور ایک یہ عورت۔ باپ دادا سے پلے ایسے بیٹھے ہیں، مصیبت آئی ہوئی ہے، کبھی خط لکھے گا کچھ کہے گا جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بس یہ تو ہوگا تم لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس بات ایمان ہوتا ہے یہ ہو گیا نہ ہو گیا اس پر چیزیں اثر نہیں کرتی، اس پر یہ چیزیں اثر نہیں کرتی، ظاہر ہی چلی جاتی ہیں۔ ان کا دل خدا تھام لیتا ہے، یہ دل خدا تھام اس کو کیا اثر کرتا ہے؟ لوگوں کے ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، ان کے ہارٹ اٹیک نہیں ہوتے تھے۔ ایمان جو پیسہ بن گیا تو ہارٹ اٹیک ہوگا، ایمان خدا ہوتا، ایمان حضرت محمد، یہ دنیا تمہارے پاس خود ہی آ جاتا۔ صحابہ جب ایمان مضبوط ہے دنیا خود ہی آ گئی، ساری دنیا میں اچھال گئی، بغیر اسلحہ کے غالب ہو گئے۔ ایمان کے معاملہ تھا نا، اسلحہ برائے نام کا بہانہ تھا، اور ایمان نہ ہو تو دنیا کی طاقت کٹھی کر لو، خدا ساتھ نہیں دیتا، خدا ساتھ نہیں دیتا۔ جس کا خدا ساتھ نہ دے، آقا جی ساتھ نہ دے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔
جس کا ساتھ اللہ دے دے، جس کا ساتھ آقا جی دے دے، اور نہتا بھی ہو کام، جس کا ساتھ اللہ دے دے، جس کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ دے دے، خدا کی قسم کبھی نہیں گر سکتا، کسی حالت میں نہیں گر سکتا، یہ طاقتیں زبردست ہے۔ جس کے ساتھ خدا رسول اللہ دے، ڈھیل دی جاتی، بعد میں گر ہی جاتا ہے۔ قارون نے مال کو بڑی چیز سمجھا نا، خدا نے نبی وقت کے نبی نے ساتھ نہیں دیا موسیٰ علیہ السلام، کیسا گرا قارون، اس کا قصہ پڑھ لو، قیامت تک زمین میں جا رہا ہے، 40 اونٹ اس کی خزانے کی کنجیاں اٹھاتے، کچھ کام آیا؟ ہم لوگ پاگل ہیں، نبی کریم کی باتوں کو، محبت کو، ان کے انداز کو، ان کے خیال کو نظر انداز، ایک سیکنڈ خدا کو، نبی کو نہیں بھولنا چاہیے، بھول جائے تو پھر استغفار پڑے۔ جو چیز تم کو زیادہ عزیز ہے کبھی بھول سکتی ہے؟ نہیں بھول سکتی۔ آقا جی کہتے ہیں میں ہر چیز سے تم کو پیارا نہیں ہوگا تمہارا ایمان کامل نہیں۔ تو انسان اس چیز کے لیے ایک دم تو نہیں ہوتی ہے، وسائل اختیار کرے، بعد میں خدا اس کا دل ایسا بنا دیتا ہے، اس کا دل خود بن جاتا ہے، اس کو ہر وقت سکون راحت ہی رہتی ہے۔ اور جن کو یہ چیزیں حاصل نہیں ہیں، سارے دنیا کا ملک مل جائیں جی، اس کی پریشانی، اس کی بے چینی نہیں جاتی، ہر وقت پریشانی بے چینی اس کو رہتی ہے۔ کئی لوگ خودکشی کی، امیروں نے کی، دنیا کے بڑے بڑے دولت مندوں نے کی، پریشان ہی رہے۔ کچھ اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ ہم پر خدا نے کرم کیا کہ ہم کو آقا جی دے دی۔ خدا نے قرآن میں احسان بتایا، لقد من اللہ، ہم نے تم پر احسان کیا ہے، تمہارے پاس حضرت محمد مصطفیٰ بھیج دی ہے، اللہ نے، یہ تم کو پاک کرتے ہیں، تم کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ کتاب حکمت ایسے بھی سکھاتے ہیں جیسے قرآن پڑھا، ترجمہ پڑھا، کسی عالم سے کچھ تفسیر پڑھی، ہاں جی، حدیثیں پڑھی، ایسے بھی ہوتا ہے، یہ بھی ترجمہ، ایسے بھی حکمت ہے۔ آقا جی نے بتایا تھا، سکھایا تفسیر نہیں۔ ایک اس کے علاوہ فیض کی صورت میں ہوتا ہے، آپ ذکر اذکار میں لگے، بغیر پڑھنے کے آپ حکمت سے بولیں گے، عقل سے بولیں گے، آقا کی روحانیت آپ میں چیزیں اتارتی رہے گی۔ کتنا آقا کا کمال ہے، آپ کو کتابوں سے بے نیاز کر دیں گے۔ اور یہ کرام کتابیں نہیں پڑھتے تھے، ایسے بیٹھے رہتے، ہماری کتابیں گم ہو گئی ہیں، ہماری کتابیں نہیں، کیا بنے گا؟ وہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں، کتابیں گم ہو گئی، آ گئی، ان کی کتاب ان کا دل ہے، ہاں، ان کا خزانہ ان کے سینے میں ہے، کتابوں میں نہیں ہے۔ کتابوں میں عالموں کے لیے وہ بھی ایک علیحدہ رستہ ہے، وہ بھی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ کچھ اور ہی رستہ ہے۔ ہاں، وہ کتابوں پہ روتے ہیں، پچھتاتے ہیں، یہ نہ ہو، یہ لکھا یا نہ آیا، بڑی لکھنا چاہیے، صحیح بات ہے، لیکن یہ کتابوں سے ایسے ہی بیٹھے ہوئے۔ آقا جی وہ کتابیں پڑھ کے بولتے تھے، آپ مجھے بتائیں، ہاں کتابیں پڑھتے تھے، ایسے ہی فرماتے تھے۔ جو ان سے جڑ گیا، آقا جی اپنا فیض دیتے ہیں، وہ آقا جی کے فیض سے بغیر کتاب کو بولتے ہیں، وہ کتابوں سے بھی بولتے ہیں، وہ بغیر کتاب کے بولتے ہیں۔ مولانا کا قصہ نہیں سنا، وہ واقعہ شاہ شمس تبریز کا، وہ گزر رہے تھے وہاں سے، تو مولانا رحم کتابیں پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں کچھ صلاحیت، قابلیت ہے، اس کو خدا کی معرفت کی طرف لانا چاہیے۔ تو قصے کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے ان کے سامنے سے بری زبان کو لگائی، ستون کو ایسے لعاب لگا، انہوں نے کہا یہ درویش یہ بے ادبی ہے، ایسے نہیں کیا کرو، ٹھیک ہے؟ ان کا میں دیوار کو لگایا، تم اللہ کی کلام پڑھ ادھر ایسا کرتے ہو، اچھا ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جائز تو ہے یہ ایسے قرآن پڑھنا، کوشش کریں اور ایسے نہ کر کے بس ایسے کیا کریں، ادھر تھوک بھی نکلتا ہے، ناک بھی نکلتا ہے، نہیں، تو افضل بعض اولیاء کہتے ہیں جائز تو ہے ایسے کر لیتے لو بعض ایک طرف سے، لیکن نہ کرو تو اچھا ہے، قرآن شریف حدیث کو بس ایسے ہی پلٹ لیا کرو، ایسے کر کے نہیں کرنا۔ انہیں بعض مشائخ صالحین تھے، وہ اس چیز سے بڑا ڈرتے تھے، ایسے کبھی نہیں کرتے تھے، تو کہتے تھے تو ہر ایک یعنی وہ جائز تو ہے، صالحین بہت بزرگ کرتے نہیں، بہت بزرگ کرتے، وہ کس کو دیکھتے ایسے کہتے تھے اللہ یہ کیا کر دیا تم نے،
یہ کیا کر دیا تم نے، ایسے کر دیا، ایسے نہیں کرتا. لیکن یہاں تھوک تھوک بھی آتے ہیں. ایسے محبت والے کہتے ہیں 1000 بار مشک گلاب سے اگر میں قرولی کروں، منہ دھوؤں، قرولیاں کروں، پھر بھی نام ہے سیدنا محمد میں نے بے ادبی کی. بتا، اس کی محبت زیادہ، اس کا ادب بھی زیادہ ہوتا ہے. تو کر تو کوئی نہیں سکتا، لیکن ان کا ایسا تھا. تو ایسے نہیں. تو آپ کوشش کریں قرآن جو پڑھتے ہیں وہ حدیث ایسے نہ کیا، کوشش کریں ایسے کر کے کر دیا کریں. اوروں کو بھی سکھاؤ، بولو وہ جائز تو ہے لیکن افضل ہے سکھانا. تو انہوں نے ایسے کیا شاہ صاحب نے. اور ہم کیسے کرتے، نہ کرو، ٹھیک نہیں ہے، بے ادبی ہے. کہا میں بے ادبی اور آپ بے ادب نہیں ہے. اللہ کلام پڑھا ایسے کر رہا، یہ بھی ہے تو آپ بھی نہ کریں. مجھے تو پاگل نظر آتا ہے. پاگل تو نہیں، تو عجیب بات ہے، حیران ہے. پھر پاس آ کے یہ کتابیں پڑھاتے ہیں، کتابوں میں قصہ یاد آ گیا. ان کا علم سینے میں ہوتا ہے، فیض کرتا ہے. یہ کتاب کی صورت، حرف کی صورت میں پڑھتے ہیں، وہ فیض کی صورت، مشاہدے کی صورت. ان کا یقین زیادہ ہوتا ہے، ان سے قوت زیادہ ہوتی ہے، ایمان حقیقی، مشاہدات ہوتے ہیں، تجلیات ہوتی ہیں، ان میں اختلاف نہیں ہوتا. یہ الفاظ پڑھتے ہیں اختلاف رہتا ہے. اور یہ لوگ پگڑیاں شگڑیاں پہنے باندھ لیتے ہیں، تو باندھ کے بیٹھا ہوا پہلے ظاہر پہلے بنا لیتے ہیں. ایک اور بھی ادھر آتے ہیں، وہ نہیں باندھتے ہیں، بعد میں مجبوری باندھتے ہیں. یا شیخ جبر کر دے یا آقا جی کہتے ہیں ایسے کر دو، کیونکہ یہ عظمت کا لباس ہے نا. ان کو شرم آتی ہے، تو حضور خدا، حضور رسول اللہ نصیب ہوتا ہے. تو آقا کے سامنے پگڑی کون باندھ کے بیٹھے؟ لوگ بعض اپنے بزرگوں کے سامنے پہلے زمانے کے ننگے پیر ننگے سر آتے تھے پرانے کپڑوں. کیسے آقا، ہر ایک جیسے انداز ہے، محبت کے انداز ہے، یہ لازم چیزیں نہیں. تو انہوں نے کہا یہ تم کتابیں پڑھتے ہو، بھائی برا نہیں منانا، یہ سنت ہے. وہ ان چیزوں کو بعد میں کرتے، پہلے اندر مضبوط کر لیتے ہیں، پھر بعد میں مجبور وہی کچھ کرتے ہیں، ورنہ اس سے بڑا ڈرتے ہیں. جی تو مولوی لوگ پہلے ہی پگڑیاں شگڑیاں مسواکاں ادھر اور یہ ادھر، اور لا الہ الا اللہ ادھر لکھ دی، ہاں جی، اور یا رسول اللہ ادھر لگا لیا چند تارا، جوتی دا. ایسے کرنا ریا میں، خطرے میں، وہ ایسے کام نہیں کرتے. اس میں احتیاط کرتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے بھی نہیں، چپ رہتے ہیں. ایک مشاہد اس کا واقعہ بیچ میں آ گیا، اس کا ان کے طالب علم بڑے قابل ہوگا، سب کچھ ہوگا. ان کہ اب تم کو اجازت ہے، لوگوں کو کچھ نصیحت کیا کرو، کچھ اچھی باتوں سکھایا کرو، ذکر دیا کرو. ان کا اچھا جی، لیکن ڈر کے مارے نہیں کرتے تھے. شیخ نانی کی ڈر کے مارے نہیں کرتے. تو پھر کہتے ہیں اس کا مفہوم آقا جی ان کو خواب میں آیا. تو شیخ نے بھی کہا تھا تو مان جاؤ، بات ایسے کر لیا تھا، اس نے مطلب اشارہ کیا. پھر انہوں نے تھوڑا تھوڑا کیا. تو شیخ نے بولا کہ اتنا ڈرتے ہو لوگوں کو اچھا کام کہنے کا، جب تک کہ آقا جی نہ کہے تو نہیں کرتے. اور کتنا خیال کرتے. مرید پگڑی باندھ کے آ گئے، جبا اس کا سنت ہے، لیکن پہلے اندر تو صاف کر لو. پگڑی شگڑی جبے ڈال لیے، اندر تمہارا صاف ہو چکا ہے، وہ تو بھی بڑا باقی ہے. پہلے یہ بناتے ہو، مسواکیں رکھ لیے، ابھی سے ریاکاری شروع کر دی ہے. حالانکہ اس مرید کو ہمارے مشائخ کہتے ایک دفعہ ظاہر رسول اللہ کو دیکھا تھا، اس کے باوجود تنبیہ کہ ابھی دیر ہے تم کو، ابھی تم کو دیر ہے، جلدی کرتے ہو. بتا ایک دفعہ جاتے بھی آقا کو سن دیکھا، ابھی وقت ہے تمہارا بات. تو ریاض کرتے، احتیاط کرتے ہیں. شاہ صاحب سے پھر رہے تھے سادہ لباس میں، لیکن شاہ صاحب
کہتے جس میں ولایت کا اثر یا کچھ علامتیں نظر آ جائے اس کی بات اندھا دھند مانے، ہر کسی کی نہ مانے۔ ہر کسی پیر کی مانے گا جہنم میں جائے گا، ان کی احتیاط ہوتی ہے۔ ہاں، ہر کسی کی بات عقل شریعت میں نہ مانے، اس کو کہے کچھ نہیں، انکار ہو جی انشاءاللہ کوشش کریں گے شریعت کے خلاف نہ مانے۔ وہاں کچھ مانے گا اتفاق سے کوئی ایسی بات آ جائے